زمان اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا پھر تمہاری بہن۔ میں تنگ آ چکی ہوں اس کی معذور بیٹی سے، جہاں بیٹھتی ہے گند پھیلا دیتی ہے۔ ارے اس لولی لنگڑی کو سڑک پر بٹھا دو، کم از کم لوگ ترس کھا کے اسے چند پیسے تو دے دیا کریں گے جس سے اس کا خرچہ پورا ہو جائے، تاکہ کوئی مصیبت ہمارے سر سے اترے۔ زلیخا کا دل ہی تو جل کر رہ گیا تھا۔ شوہر کی حادثاتی موت کے بعد اسے بھائی بھابھی کے رحم و کرم پر آنا پڑا، وہ بھی 3 بچوں کے ساتھ۔ سسرال والوں نے تو شوہر کے جاتے ہی آنکھیں بدلنی تھیں، بلکہ دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس وقت روتی دھوتی وہ بھائی کے پاس ہی آئی تھی۔ بھائی نے پہلے بیوی کی طرف دیکھا جس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، لیکن پھر بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھر میں آنے کی دعوت دے دی۔ ایک چھوٹا سا سٹور روم تھا جو کہ خالی کر کے سٹور کا سامان چھت پر رکھوا دیا اور اسے کمرے کی شکل دے دی گئی تھی، جہاں زلیخا 3 بچوں کے ساتھ بامشکل ہی رہتی تھی۔ چھوٹا سا ایک پنکھا سٹور میں لگا ہوا تھا اور زمین پر بس اتنی ہی جگہ تھی جہاں وہ بستر پر جا کر بچوں کے ساتھ سو جائے۔ ایک چھوٹی سی دیوار گیر الماری تھی جس میں اس نے اپنے بچوں کے کپڑے رکھے تھے۔ کمرہ بند ہوتا تو گھٹن کا احساس شروع ہو جاتا تھا۔ نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ ہی کوئی روشن دان جہاں سے ہوا کا گزر ہوتا۔ گرمیوں میں بچے بلبلاتے رہتے۔ ایک بچی معذور تھی جسے زلیخا کو خود ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی بھابھی نے سارے گھر کا کام زلیخا کے سر پر ڈال دیا تھا۔ کئی بار زمان کی بیوی سے کہہ چکی تھی کہ اپنی بہن کا کوئی انتظام کرو، جوان جہان ہے، پوری زندگی کیا اپنے سائے میں بٹھائے رکھو گے، اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچو گے؟ یہ بات جب زمان کو بار بار اس کی بیوی کہتی تو وہ محلے کے کئی لوگوں سے ذکر کر چکا تھا کہ اگر کوئی میری بہن سے شادی کرنے کا خواہش مند ہو تو ضرور بتائے۔ بہت سے لوگ زلیخا سے شادی کے لیے راضی بھی ہو جاتے، لیکن اس کے بچوں کو پالنے اور سنبھالنے کے لیے کوئی بھی رضامند نہ تھا۔ ایک بار ایک صاحب جن کی عمر 60 سے 65 سال تھی، وہ زلیخا کے لیے اپنا رشتہ لے کر آئے تھے کہ ان کی بیوی مر چکی تھی، 2 بیٹیاں شادی شدہ تھیں، باقی بچے جوان تھے اور سب سے چھوٹا بیٹا 16 سال کا تھا۔ ان سب کو زلیخا ماں بن کر پالے اور جو شادی شدہ بیٹیاں ہیں ان کے بھی سارے ناز نخرے زلیخا کو ہی اٹھانے پڑیں گے۔ جب زمان نے یہ کہا کہ وہ اپنے بچے بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہے، جہاں آپ کے بچے زلیخا پالے گی وہاں اس کے 3 بچوں کی کفالت آپ کر دیجیے گا۔ حالانکہ وہ شخص اچھا خاصا کماتا تھا، اپنی دکانیں تھیں، اس کے جوان بیٹے بھی کماتے تھے، لیکن زلیخا کے بچوں کی کفالت سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگا غیر کی اولاد میں کیوں پالنے لگا، ارے تم ماموں ہو، بچے تم سنبھالو۔ یہ سن کر زمان کی بیوی غصے سے آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی ہم نے ایسی جگہ زلیخا کی شادی نہیں کرنی جہاں اس کے بچے پھر بھی ہمیں ہی سنبھالنے پڑیں، نہ بابا نہ۔ زمان چپ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے ایک محلے کے معزز شخص سے اپنی بہن کے بارے میں ذکر کیا تو اس شخص نے اسے ایک ایسے شخص سے ملوایا جو کہ رشتے کرواتا تھا۔ اس کا فون نمبر اور پتہ بھی زمان کو دے دیا۔ زمان نے اگلے ہی روز اس کے گھر جانے کے بارے میں سوچا تھا، کیونکہ زلیخا کی زندگی اس کی بیوی نے تنگ کر کے رکھ دی تھی۔ سارے گھر کا کام بھی کرواتی تھی اور دن بھر اس کی بہن کو تانے بھی دیتی رہتی تھی۔ کھانا بھی اسے ٹھیک سے نہیں دیتی تھی، بس ایک پلیٹ میں تھوڑا سا سالن ڈال کر سوکھی روٹیاں اس کے آگے رکھ دیتی، جس سے پہلے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی اور جو بچ جاتا اسے کھا لیتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بچوں کو بھوک زیادہ لگی ہوتی تو وہ پانی پی کر ہی گزارا کر لیتی تھی۔ بھائی جب بہن کی ایسی حالت دیکھتا تو دل کٹ کر رہ جاتا تھا، لیکن بیوی کے سامنے بول نہیں سکتا تھا، کیونکہ جس گھر میں وہ رہتا تھا وہ گھر اسے سسرال سے ملا تھا، اس لیے اس کی بیوی کا اس پر بہت روب تھا۔ بات بات پر گھر کے تانے بھی دیتی تھی۔ وہ تو جیسے تیسے زندگی گزار رہا تھا، لیکن اپنے سامنے اپنی بہن کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ کر اسے بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ اس لیے وہ اسی تگ و دل میں لگ گیا تھا کہ جیسے ہی کوئی ایسا رشتہ ملے جو کہ صاحب حیثیت بھی ہو اور اس کی بہن کے ساتھ اس کے بچوں کو بھی رکھ لے تو وہ اپنی بہن کو رخصت کر دے۔ اس نے اس رشتے کروانے والے کے دروازے کے پاس جا کر دستک دی۔ اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کہنے لگا کون ہے؟ زمان کہنے لگا بھائی صاحب، کیا یہ عبدالجبار کا گھر ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جی ہاں، ساتھ ہی دروازہ بھی کھول دیا۔ کہنے لگا میں ہی عبدالجبار ہوں، جی فرمائیے۔ زمان کہنے لگا دراصل میں رشتے کے لیے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ جس کا بھی رشتہ کرواتے ہیں اللہ ان لوگوں کو ہمیشہ آباد رکھتا ہے، کبھی ناچاکی والا معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ شخص یہ سن کر مسکرانے لگا۔ زمان کو اندر آنے کی بھی دعوت دے دی۔
زمان نے اس شخص کے بارے میں یہی سن رکھا تھا کہ اس نے اب تک جتنے بھی رشتے کرائے ہیں نہایت سوچ سمجھ کر اور اچھی جگہ پر کرائے ہیں، کبھی بھی رشتے کروانے والوں کو شکایت نہیں ہوئی، اس لیے اس کا بھی کچھ حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ وہ شخص جس کا نام عبدالجبار تھا زمان کو لے کر ایک کمرے میں بیٹھ گیا اور اپنا رجسٹر کھول لیا، اس کی بہن کے متعلق چند سوالات پوچھے اور وہ تفصیل ایک کاغذ پر لکھنے لگا۔ جب عبدالجبار نے یہ سنا کہ زمان اپنی بہن کے ساتھ اس کے 3 بچوں کو بھی بہن کے ساتھ رخصت کروانا چاہتا ہے تو عبدالجبار کو چپ سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا کہ بیوی تو سب کو ہی چاہیے ہوتی ہے، بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے بھی لوگ شادی کر لیتے ہیں، اگر وہ کم عمر ہو اور آپ کی بہن کی بھی زیادہ عمر نہیں ہے، وہ صرف 30 سال کی ہے، پھر بقول آپ کے خوش شکل بھی ہے، تو اس کا رشتہ ہونا مشکل بات نہیں، لیکن سیدھی سی بات ہے، کوئی کسی کے بچوں کو نہیں پالتا۔ زمان نے ایک ٹھنڈی گہری سانس لی، کہنے لگا کہ میرے اپنے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، ورنہ میں اپنے بھانجے بھانجیوں کو سینے سے لگا کے رکھتا۔ میری بیوی کا اخلاق بھی بہت برا ہے، وہ تو میری بہن کو اس کے بچوں کو اپنے گھر میں برداشت ہی نہیں کرتی، پھر بہن کی شادی کے بعد اس کے بچوں کو تو بھوکا مار ڈالے گی۔ خدا را آپ کسی بے اولاد شخص سے ہی رابطہ کر لیں جسے اولاد کی بھی خواہش ہو اور بیوی کی بھی۔ یہ سن کر عبدالجبار کچھ سوچ میں پڑ گیا تھا، کہنے لگا ایک شخص ہے تو جو کہ بے اولاد ہے، کہنے لگا میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ اگلے ہی روز عبدالجبار شہباز کے پاس اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس کی کپڑے کی دکان تھی اور وہ اچھا خاصا کماتا تھا، عمر اس کی بھی 50 کے لگ بھگ ہونے والی تھی، لیکن اولاد نہیں تھی۔ شادی کو 15 سال بیت گئے تھے لیکن بچہ نہیں ہوا تھا۔ اب تو بیوی کی طرف سے وہ بالکل مایوس سا ہو چکا تھا، ایک تو بیوی بد زبان سی اور دوسرا لڑاکا بھی بہت تھی۔ وہ دن بھر کام کر کے تھکا ہارا گھر پہنچتا تو اس کی بحث شروع ہو جاتی، بار بار وہ اس پر شک کرتی رہتی، کہتی مجھے شک ہے کہ تم دیر سے اس لیے آتے ہو کیونکہ تم عورتوں کے چکروں میں پڑ گئے ہو۔ وہ بار بار اپنی بیوی کو سمجھا چکا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر مجھے دوسری شادی کرنی ہوتی تو میں کب کی کر چکا ہوتا، مجھے تم سے دلی محبت ہے، اس لیے اب تک بے اولادی کے ساتھ تمہارے ساتھ ہی زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن بجائے شہباز کی بیوی اس کی قدر کرتی، وہ ہر وقت اسے باتیں اور تانے ہی سناتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ میں نے ڈاکٹر سے اپنے سارے علاج کروائے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ میں ایسا کوئی بھی نقص نہیں ہے، پتہ نہیں تم مرد لوگ اولاد نہ ہونے کا سارا ملبہ عورت پر کیوں ڈال دیتے ہو۔ شہباز کہنے لگا کہ میں اپنے بھی کئی بار ٹیسٹ کروا چکا ہوں، ڈاکٹر مجھے بھی یہی کہتا ہے، اور میں نے تمہیں کبھی بھی بانجھ ہونے کا طعنہ نہیں دیا، لیکن تم جانتی ہو کہ 2-4 لیڈی ڈاکٹر خود یہ بات بول رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی وہ ڈاکٹر تو ناتجربے کار تھیں، یوں ہی بات کر رہی تھیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں چرائی تھیں کیونکہ جانتی تھی کہ مسئلہ اسی میں ہی ہے، وہی ماں نہیں بن سکتی، لیکن کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی، ہر وقت یہی کہتی تھی کہ شہباز مجھے لگتا ہے کہ تم ہی باپ بننے کے قابل نہیں ہو۔ شہباز کہتا کہ مجھے اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنی، اس لیے خدا کے لیے مجھے پریشان مت کرو، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ کہنے لگی میں نے کچھ نہیں پکایا، تم سے کہا بھی تھا کہ جو کھانا ہے بازار سے لے آیا کرو، میں بھی تھک جاتی ہوں، اب جوان جہاں تھوڑی ہوں جو گھر کے سارے کام بھی کروں اور تمہارے لیے کھانا بھی بنا کے رکھوں۔ اولاد کی خاطر علاج کروا کروا کر میری صحت بہت خراب رہنے لگی ہے، اب تو میں ذرا سا کام کروں تو ہانپنے لگتی ہوں، میرا سانس پھولنے لگتا ہے، بہت جلد تھک جاتی ہوں۔ شہباز ٹھنڈی آ بھر کر رہ جاتا۔ ایسا سلسلہ پچھلے 2 سال سے جاری تھا، ہر وقت اس کی بیوی اس پر شک کرتی رہتی، جب بھی وہ گھر آتا تو اس کی قمیض کو آگے پیچھے سے دیکھتی کہ کہیں کوئی لپسٹک کا نشان تو نہیں لگا ہوا، کہیں غیر عورتوں کے چکروں میں تو نہیں پڑ گیا۔ دکان پر ہوتا تو کئی بار اسے فون کر کے پوچھتی کہ تم کہاں ہو، وہ یہی کہتا کہ میں دکان پر ہوں، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آؤ میری مارکیٹ میں آ کر دیکھ لو کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، یا پھر ایسا کرو صبح میرے ساتھ ہی دکان آ جایا کرو تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ پورا دن میں کہاں ہوتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کبھی شہباز اپنی دکان کے لیے کپڑا یا تھان خریدنے کے لیے جاتا تو اس کی بیوی پیچھے اس کی دکان پر فون کر کے ملازمین سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگتی کہ کہاں جاتا ہے، کب آتا ہے، کوئی عورت بار بار دکان پر خریداری کرنے تو نہیں آتی جسے شہباز مسکرا کر دیکھتا ہو یا اسے مفت میں کپڑا دیتا ہو۔ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی تھی شہباز کی بیوی کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی، ہر وقت اس پر شک کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے شہباز بھی تنگ آ چکا تھا، چڑچڑا بھی ہو گیا تھا۔
اس کے جتنے بھی دوست تھے جن کی شادی شہباز کے آگے پیچھے ہوئی تھی سبھی بال بچے دار تھے، کسی کے بچے 4 تھے تو کسی کے 3۔ گھر میں بچوں کی رونق لگی رہتی تھی، اور ایک وہ تھا کہ گھر آتا تھا تو بیوی کی چک چک شروع ہو جاتی تھی۔ وہ اسے سکون سے نہ کھانا کھانے دیتی تھی اور نہ ہی بیٹھنے دیتی تھی، بس یہی کہتی کہ قسم کھاؤ کہ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کون سا وہم پل رہے تھے کہ ایک بار شہباز کہنے لگا کہ اگر تم باز نہیں آئی تو میں سچ مچ اپنی زندگی میں کسی عورت کو لے آؤں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا، دیکھا نا تم نے آج اپنے دل کی بات زبان پر لا ہی دی، تم چاہتے ہی یہی ہو۔ اس بات پر اس نے رونا دھونا مچا دیا۔ شہباز کہنے لگا کہ میں تمہاری باتوں سے تنگ آ کر یہ کہہ رہا تھا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میں نے اپنی ساری جوانی تم پر خرچ کر دی، میں جانتی ہوں کہ مسئلہ میرے میں نہیں، مسئلہ تم میں ہے، لیکن پھر بھی میں نے تمہاری خاطر تم سے طلاق نہیں لی اور نہ ہی دوسری شادی کی، لیکن میں عورت ہوں اس لیے صبر سے بیٹھ گئی، سب کچھ سہ لیا۔ تمہیں کیا پتہ لوگ کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، کتنے تانے دیتے ہیں، لیکن میں سب کچھ تمہاری خاطر سنتی رہی، اور تم نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ دوسری شادی بھی کر لوں گا۔ کیا مرد ذات سے کبھی بھی وفا کی امید نہیں رکھی جاتی؟ ایسی باتیں کر کر کے وہ شہباز کا دماغ خراب کرتی رہتی تھی۔ کہنے لگا کہ میں نے کون سا تمہارا ساتھ نہیں دیا، آج تک کبھی میں نے علاج کے لیے پیسے دینے سے انکار کیا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی تمہیں یہ کہا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، نہ ہی تمہیں میں نے کبھی دھمکایا ہے، نہ تانا دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر اولاد ہوگی تو اللہ مجھے تم سے بھی دے دے گا، اور نہیں ہوگی تو کسی سے نہیں دے گا، لیکن خدا کے لیے میں گھر میں سکون لینے کے لیے آتا ہوں، تم ہر وقت مجھ سے بحث مت کیا کرو، مجھے تھوڑا سا تو سکون لینے دیا کرو۔ لیکن شاید اس کی بیوی کی عادت ہو چکی تھی، ایک بار شہباز نے اسے برے طریقے سے ڈانٹ دیا، کہنے لگا کہ ایسا کرو جا کر اپنی ماں کے گھر بیٹھ جاؤ، چند دن مجھے یہاں سکون سے رہنے دو، کھانا تو تم ویسے بھی میرے لیے نہیں پکاتی، آئے دن بازار سے لے کر آتا ہوں، بہتر ہے کہ جاؤ اور میری جان چھوڑو۔ یہ بات سن کر شہباز کی بیوی رونے لگی، کہنے لگی تمہیں میری قدر ہی نہیں ہے، میں جا رہی ہوں اپنے والدین کے گھر، تبھی تمہیں پتہ چلے گا کہ میں گھر میں کیا کیا کام کرتی ہوں۔ شہباز نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے چلی گئی اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئی کہ اب میں تب تک نہیں آؤں گی جب تک تم میری منت سماجت نہ کر لو۔ شہباز نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ جا چکی تھی۔ 3 دن ہی گزرے تھے اسے اپنے میکے گئے ہوئے کہ شہباز کے پاس عبدالجبار آ گیا۔ اس نے جب زلیخا کے بارے میں ذکر کیا تو وہ چپ سا ہو گیا، کہنے لگا میری بیوی کے مزاج سے تم اچھی طرح سے واقف ہو، مجھے کچا چبا جائے گی، جان سے مار ڈالے گی، ابھی میں نے دوسری شادی کی نہیں تو اسے بے اولادی کی وجہ سے وہم رہتا ہے، مجھ پر شک کرتی ہے، یہ تک کہتی ہے کہ میرا دوسری عورتوں سے تعلق ہے، وہ تو مجھے ہر دفعہ یہی کہتی ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ شہباز اس سے کہنے لگا کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، غریب بچوں کی کفالت بھی کر سکتے ہیں، پھر دوسری شادی ہمارے دین اسلام میں منع تو نہیں کی گئی، بلکہ آپ جیسے لوگوں کو دوسری شادی ضرور کرنی چاہیے تاکہ بے سہارا عورتوں کو سہارا مل سکے۔ وہ کہنے لگا مجھے بس اپنی بیوی سے ڈر لگتا ہے، وہ یہی سمجھے گی کہ میں نے اس عمر میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عبدالجبار کہنے لگا کہ آپ ایک سنت کو زندہ کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس نیک کام کے لیے بیوی سے ڈرنے کی ضرورت ہے یا اس سے کسی بھی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ سے آپ خود کفیل ہیں اور اتنا اچھا کماتے ہیں، دوسری بیوی بآسانی سے رکھ سکتے ہیں، پھر وہ ایک مجبور عورت ہے، بھابھی کے رویے سے بہت پریشان ہے، اور دوسرا یہ کہ یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور بھی برکت ڈالے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی اولاد سے بھی نواز دے۔ یہ سن کر شہباز کہنے لگا کہ میں کچھ سوچ کر بتاؤں گا۔ بیوی کو منانے کے لیے بھی گیا لیکن وہ اور بھی زیادہ نخرے دکھانے لگی، کہنے لگی بس 4 دن میں ہی آپ کو احساس ہو گیا کہ میں آپ کے لیے کتنی ضروری ہوں۔ پھر کہنے لگی مجھے نہیں جانا، مجھے آپ نے بہت ذلیل کر کے گھر سے نکالا ہے، جائیں اور جا کر اپنا گھر خود سنبھالیں۔ شہباز کہنے لگا کہ دیکھو یا تو گھر چلو ورنہ کل مجھ سے شکایت مت کرنا، لیکن اس وقت اس کی بیوی نے جانے سے انکار کر دیا۔ شہباز گھر آیا تو خالی گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑا، اس لیے عبدالجبار سے کہنے لگا کہ مجھے زلیخا سے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں اور میں اس کے بچے بھی رکھ لوں گا۔ جب شہباز کے ساتھ اسے دیکھنے گیا تو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ زیادہ عمر کی نہ تھی، بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس وقت زمان نے صرف 2 ہی بچوں کو زلیخا کے سامنے بٹھایا تھا
اور شہباز سے بھی یہی کہا تھا کہ میری بہن کے صرف 2 ہی بچے ہیں۔ زمان چاہتا تھا کہ شہباز کے ساتھ اس کی بہن کا رشتہ ہر حال میں طے ہو جائے۔ اس نے تیسری معذور بیٹی کا ذکر نہیں کیا تھا، حالانکہ زلیخا نے بھائی کو برجستہ دیکھا تھا، لیکن اس نے چپ رہنے کا اشارہ کر دیا۔ شہباز اچھا خاصا کماتا تھا، اس لیے 2 ہی دن میں نکاح کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ زلیخا سے نکاح ہوتے ہی شہباز اس کے دونوں بچوں سمیت اسے اپنے دوسرے گھر میں لے گیا، جو گھر اس نے کرائے پر چڑھا رکھا تھا، اور اس کا کرایہ اس کی بیوی ہی اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی۔ شہباز نے ہر ضرورت کا سامان اس گھر میں لا کر دے دیا۔ زلیخا اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ گھر میں آتا تو بچوں کی چہل پہل دیکھ کر شہباز کو دلی سکون محسوس ہوتا تھا۔ پھر زلیخا نت نئے کھانے اس کے لیے بنا کر رکھتی۔ وہ گھر آتا تو فوراً سے اس کے ہاتھ سے سامان لیتی، اس کے ہاتھ دھلاتی، اسے ٹھنڈا گلاس پانی کا دیتی، فوراً سے گرم گرم کھانا اس کے سامنے لا کر رکھ دیتی۔ صبح اٹھتا تو اپنے کپڑے اس کو استری ملتے۔ نہ تو بیوی کی چک چک سننے کو مل رہی تھی اور نہ ہی گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ بچے ایک دوسرے سے کھیلتے رہتے، البتہ شروع میں شہباز کے ساتھ مانوس نہیں تھے، لیکن جب شہباز ان سے محبت کرتا اور انہیں چیزیں لا کر دیتا تو آہستہ آہستہ بچوں کے دل میں بھی شہباز کی محبت بڑھنے لگی۔ زلیخا تو اس کے احسان مند ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ اس کے بچوں کو بالکل باپ کی طرح پیار کرنے لگا تھا۔ پھر وہ خود بھی اولاد کے لیے ترسا ہوا تھا، اس لیے بچوں کو گود میں بٹھا کر باتیں کرنے لگتا۔ انہیں اچھے اسکول میں داخلہ بھی کروا دیا۔ بچے اسکول جانے لگے تھے۔ زلیخا کا بس نہیں چلتا تھا کہ شہباز کے پیروں کے نیچے اپنے ہاتھ بچھا دے۔ اس نے جب اتنی خدمت گزار بیوی کو دیکھا تو اپنا گھر جنت لگنے لگا تھا، لیکن ایک بار جب رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اسے رونے اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ زلیخا جائے نماز بچھائے روئے جا رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا، آخر اس کو اور کون سا دکھ ہے جو اسے اس طرح سے ستائے جا رہا ہے، کیونکہ پچھلے 4 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ جب بھی شہباز کی آنکھ کھلتی وہ زلیخا کو جائے نماز پر روتے ہوئے ہی دیکھتا تھا۔ اس سے پوچھ بھی چکا تھا لیکن وہ بتاتی نہیں تھی۔ پھر ایک بار اس کی بھابھی کا فون آیا اور اس نے ایک ایسی خبر سنائی کہ زلیخا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بھاگی دوڑی شہباز کے ساتھ اپنے میکے گئی تھی، لیکن جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا تو چیخنے لگی۔ اس کی معذور بیٹی زخمی حالت میں پڑی تھی، کیونکہ جب سے زلیخا کی شادی ہوئی تھی اس کی بھابھی نے اس کی معذور بیٹی کو گھر سے باہر نکالنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی زمان کام پر جاتا وہ اس بچی کو گھر سے باہر نکال کر کہتی کہ جا کر بھیک مانگ کر آؤ۔ اسے پھٹے پرانے کپڑے پہنا دیتی۔ وہ بچی سڑک پر گھسیٹ گھسیٹ کر لوگوں سے بھیک مانگتی۔ شام ہوتے ہی گھر آ جاتی، لیکن آج جیسے ہی وہ بھیک مانگ رہی تھی اور گھر آنے کے لیے سڑک کراس کرنے لگی تو ایک موٹر سائیکل والے نے اس کی معذور ٹانگوں پر موٹر سائیکل چڑھا دی تھی۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ وہ موٹر سائیکل والا بھاگ گیا۔ اس بچی کو اور بھی زخم آئے تھے۔ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے وہ گھر تک پہنچی تھی۔ جب ممانی نے اس کی ایسی حالت دیکھی تو اسے اور بھی مارنے پیٹنے لگی۔ عین اسی وقت زمان گھر پر آ گیا۔ بیوی کو معذور بھانجی کو مارتے دیکھا تو اس پر چیخنے چلانے لگا۔ بیوی نے بھی زلیخا کو فون کر کے کہا کہ آ کر اپنی معذور بچی کو یا تو یہاں سے لے جاؤ یا پھر میں اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالوں گی۔ یہ سننا تھا کہ زلیخا شہباز کے ساتھ بھاگی دوڑی آئی تھی۔ بچی کی حالت دیکھ کر شہباز کو حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے معذور بچی کے بارے میں کیوں بات چھپائی؟ جہاں میں نے 2 بچے رکھے تھے وہاں میں تمہاری معذور بچی کو بھی اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ زمان کہنے لگا کہ میں نے ہی اس بات کو چھپایا تھا، مجھے لگا کہیں معذور بچی دیکھ کر آپ شادی سے انکار ہی نہ کر دیں۔ شہباز نے اس معذور بچی کو گود میں اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا اور اس کا علاج بھی کروانے لگا۔ زلیخا بہت خوش تھی کہ ایک دن شہباز کی پہلی بیوی زلیخا کے گھر پہنچ گئی۔ شہباز بھی وہیں موجود تھا۔ اسے زلیخا کے ساتھ دیکھ کر وہ رونے پیٹنے لگی، کہنے لگی مجھے پتا تھا کہ تم دوسری شادی کر چکے ہو۔ شہباز کہنے لگا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایک بے سہارا عورت کو سہارا دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی کے ابھی سے طلاق دو، میں کسی کو بھی اپنی سوتن کے طور پر برداشت نہیں کر سکتی۔ شہباز کہنے لگا کہ میں زلیخا کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ میری عزت بھی کرتی ہے، میرا خیال بھی رکھتی ہے اور ہر وقت تمہاری طرح بحث بھی نہیں کرتی۔ اگر تمہیں طلاق چاہیے تو تم لے سکتی ہو، ورنہ میں تمہیں بھی بیوی کا وہی مقام دوں گا جو اب تک دیتا آیا ہوں، اور زلیخا کو بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں اس کی اور اس کے بچوں کی کفالت کر سکتا ہوں۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تم مجھے اسے منع نہیں کر سکتی۔ کچھ دیر تو شہباز کی پہلی بیوی روتی دھوتی رہی، لیکن پھر اپنے گھر چلی گئی۔ اس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ شہباز زلیخا کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ خود کفیل ہیں اور کسی بے سہارا کا سہارا بن سکتے ہیں
تو آپ کو دوسری شادی جیسا فیصلہ لازمی کرنا چاہیے تاکہ ایک بے سہارا عورت کو سہارا مل جائے اور اس کے بچے ایک اچھی زندگی جی سکیں۔